سوار، جن کی پگڑیاں سفید اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور آگے آگے ایک گھوڑ سوار اترتا ہوا اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب آ گیا، سبحان اللہ، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے، اور فرماتا ہے ایسے میں نے اس لشکر کو اترتے دیکھا اور میری نظروں کے سامنے آ کر وہ تحلیل اور غائب ہو گیا، اور اس کے چند گھنٹے نہیں، چند گھڑیاں گزری تھیں کہ روم کے قدم اکھڑ گئے، اور ہم حیران تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، اور وہ بھاگ رہے تھے، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر کے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ جب اللہ سے تعلق کار جڑا ہوا تھا تو اس طرح اللہ کی مدد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور اللہ قدم قدم ساتھ تھا، ساتھی تھا، ہاتھ اٹھتے تھے، آسمانوں میں لبیک لبیک کی پکار گونج اٹھتی تھی، آنسو بہتے تھے، عرش کانپ اٹھتا تھا، سجدے میں سر رکھتے تھے، زمین بوسے لیتی تھی، ان کی مناجات پر فرشتے روتے تھے، ان کے حیات کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، ان کی پاکیز کو دیکھ کر فرشتے دنگ رہ جاتے تھے، جنت ان کے انتظار میں رہتی تھی، جہنم ان کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے تھے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا، ایک اللہ کو کیا کھویا، سب کچھ کھو دیا۔ میرے رب کی قسم، اللہ کو کھونے والا کچھ نہیں پاتا، چاہے 7 بر اعظم کا بادشاہ بن جائے، اور میرے رب کی قسم، اللہ کو پا لینے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، چاہے سر نیزے پہ چڑھ جائے۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت شاہی پر بیٹھا، پر کامیابی کے سہرے حسین کے گلے میں ڈالے گئے، عزت کے پروانے ان کے اہل بیت کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، خون ان کا بہا، تلوار شمر کے خون سے رنگین ہوئی، جھنڈا شمر نے گاڑا، لیکن عزت کے تخت پر حسین بیٹھا، ان کی ذبح ہوئی اولاد بیٹھی کہ ایک نے اللہ پر بازی لگا دی اور اللہ کو راضی کر لیا، ایک نے دنیا پہ بازی لگا دی اور چند دن کے لیے دنیا کو خرید لیا، لیکن کب تک؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ سنو سنو سنو، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، کل ہے اور پرسوں نہیں ہے، صبح ہے تو شام کا نہیں پتا، شام ہے تو صبح کا نہیں پتا۔ میں دیوانہ ہوں جو مٹ جانے والی، چھوٹ جانے والی، ٹوٹ جانے والی متاع پر ایمان کے سودے کر دوں، عزت کے سودے کر دوں، غیرت کے سودے کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں۔ نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا بیچ کر اگر مجھے اللہ ملا ہے تو میں نے سستا سودا کیا ہے، سستا سودا کیا ہے، اور اگر میں نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچا ہے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میرے بھائیو، انسان نہیں جانتا کہ عزت کا راستہ کون سا ہے، انسان نہیں جانتا ناکامی کا راستہ کون سا ہے، اس کے لیے نبی آئے،
نبی نے آ کر حق کی آواز کو بلند کیا. اس کے مقابلے میں شیطان آیا, اس نے باطل کی آواز کو بلند کیا. میری بات ہے دھیان سے سننا, دنیا میں حق کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ تبلیغ ہے. تبلیغ ہے, وہ دعوت ہے. اور دنیا میں باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے. باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے, وہ تبلیغ ہے, وہ دعوت ہے. شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے اور انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے شیطان بھی وہی بھیجتا ہے اور اللہ بھی وہی بھیجتا ہے. اس تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو, یہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو ملا ہے. اس سے کرو, عزت پاؤ گے, اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ, نسلیں اسلام میں آ جائیں. شیطان وہی بھیجتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان وحی بھیجتا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ. شیطان اللہ بھی وحی بھیجتا ہے, شیطان بھی دعوت دیتا ہے, اور انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نبی کی دعوت چل رہی, یا اللہ میں نے لوگوں کو تیری طرف بلایا. اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے, ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. شیطان بھی دعوت دیتا ہے, دونوں کی دعوت چل. کسی کو کوئی پکڑ کے زنا نہیں کرواتا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی شراب نہیں پلاتا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے کوئی نہیں جھکاتا. نبی بھی دعوت دیتے ہیں, زبردستی کسی کو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. نلزمکموہا وانتم لہا کارہون فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نبی بھی طاقت سے تلوار سے اسلام نہیں پھیلاتے, اور شیطان بھی تلوار سے کفر نہیں پھیلاتا. شراب کھانے تلوار سے نہیں چلتے, دعوت سے چلتے ہیں. اور مسجدیں طاقت سے نہیں وجود میں آتی, دعوت سے وجود میں آتی ہیں. دعوت چلتی ہے حق کی تو حق وجود میں آتا چلا جاتا ہے, دعوت چلتی ہے باطل کی تو باطل وجود میں آتا چلا جاتا ہے. شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک, مال, عورت, وجاہت, اور حق کی دعوت کے اسباب ہیں ایمان, عمل, تقوی, توکل, زہد, انابت اللہ. یہ رحمان کی دعوت کے اسباب ہیں جس سے دنیا میں حق پھیلتا ہے. میرے بھائیوں, باہر سے لینا پڑتا ہے, اندر میں آدمی خالی پیدا ہوتا ہے. اور باہر دو راستے ہیں, دو علم ہیں, ایک اس دنیا کا مختصر, ایک آخرت کا ابدی 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 ہمیش ہمیش کا خزانہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا, آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا, اور آپ کے پیغام کو محفوظ کر دیا, آپ کے قرآن کو محفوظ کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو سب سے پہلا کام نبیوں نے بتایا کہ اللہ کو ڈھونڈو. اللہ کو ڈھونڈو. تم روٹی ڈھونڈنے نکل پڑے, اللہ کو تو ڈھونڈو. میرے نبی نے روٹی کو مسئلہ ہی نہیں بنایا, ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارے کہ میری امت روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچ دے. عرض علی ربی یجعل بطحاء مکہ ذهبا. میرے رب نے مجھے کہا, میرے محبوب تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں. قلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما. نہیں میرے رب, مجھے سونا چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے, ایک دن بھوکا رہوں گا, ایک دن روٹی کھاؤں گا. تو نبیوں کی تعلیم ہے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو ڈھونڈو. اور اللہ بھی کہتا ہے یا ابن آدم